ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ وہ مچھلی والے نے یہ سوچ لیا، وظنون، پیار سے اللہ نے پکارا، اپنے لوگوں کو وہ تکلیف نہیں دیتا لیکن آزمائش میں ڈال کر پھر حفاظت فرما کر بتاتا ہے کہ دنیا تمہاری کوئی بھی حفاظت نہیں کرتی، حفاظت اگر کر سکتا ہوں تو صرف میں کر سکتا ہوں۔ تمہارے وسائل کی حفاظت، تمہاری جان و مال کی حفاظت، تمہاری ہر چیز کی حفاظت صرف اور صرف میں کرتا ہوں۔ وَظَنُّونِ إِذْ، وہ مچھلی والا، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ خشمناک اور غضبناک اور ناراض ہو کے چلا گیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اسے مزید آزمائیں گے نہیں۔ بھائی یہ بھی تو آزمائش تھی کہ قوم بات نہیں مان رہی۔ اللہ نے انبیاء کی زبان کو تو اتنا پرتاثیر بنا دیا تھا، وہ پتھر سے کلام کرتے تو پتھر بولنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر انسان بھی آگے سے رسپونڈ کرنا ختم کر دیتے ہیں۔ آزمائش میں تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، قرآن مجید پڑھیے، یہ انبیاء سابقین کے جو واقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، دل بہلانے کے لیے یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا کہ اس نے گمان کر لیا کہ ہم اسے آزمائیں گے نہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش شروع کی، رات کی تاریکی میں سفر کیا، سمندر کا سفر تھا، اور کشتی میں سوار ہوئے، کشتی الٹ گئی اور جناب یونس سمندر میں چلے گئے اور مچھلی نے نگل لیا پیٹ میں۔ اب ذرا غور کیجئے، جب مچھلی نے نگلا تو رات کا اندھیرا ایک طرف، پانی کا اندھیرا ایک طرف، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ایک طرف۔ فنادیٰ فی الظلمات، تو اس نے ظلمات میں ہمیں پکارا، اندھیروں میں۔ انبیاء کا ایمان دیکھیں آپ، ذرا سی بات ہمیں مشکل ڈالتی ہے تو ہم دنیا کے سہاروں کی طرف بھاگتے ہیں، یہاں سے ہمیں یہ پیسہ ملے گا، یہاں سے ہمیں یہ پیسہ ملے گا، ادھر سے ہمیں یہ ملے گا، ادھر سے ہمیں یہ ملے گا، ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائیں گی۔ انبیاء کا سبق کیا ہے؟ انبیاء جب بھی مسائل میں گرتے وہ دنیاوی سہاروں کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اب رات کا اندھیرا ایک طرف اور پانی کی لہروں گہرائی کا اندھیرا ایک طرف، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ایک طرف۔ فنادیٰ فی الظلمات، یونس نے ہمیں ان اندھیروں میں پکارا اور اپنی قسم پرسی کی لجاجت کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی میری مشکل کو حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے میرا۔ اور اس دعوے میں سچے تھے، جب سیدنا یونس علیہ السلام اس دعوے میں سچے تھے کہ عملی طور پر ثابت کیا کہ میرا رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے مسائل کو حل کرے، اس رب کی وجہ سے ہی اپنی امت سے ناراض ہو کر جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ اللہ اس حقیقت کو جانتا تھا، یونس کے اس خلوص کو جانتا تھا، اس لیے جو ہی سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں تو ظلم کرنے والا ہوں اپنے آپ پر،
اسی وقت اللہ نے فرمایا مچھلی کو کہ یونس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، میں نے یہ بطور خوراک تیرے پیٹ میں نہیں ڈالا یونس کو، یہ بطور امانت تیرے پاس ہم نے رکھنا ہے اس کو۔ دیکھیں نا اندھیرے کیا ہیں، یہ دنیا کے اندھیرے، ان میں ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم بکھر جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جن چیزوں کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پھر انہی چیزوں میں حل تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے مسئلے، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے ہم مسائل زدہ ہوتے ہیں انہی چیزوں میں پھر ہم اپنا حل تلاش کرتے ہیں۔ وہ میر نے غالباً کہا تھا نا کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جن چیزوں سے ہمیں پریشانی ہوئی، مسائل ہوئے جن کی وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے مسائل ہوئے، پھر ہم انہی کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ مسائل کا حل صرف میرے رب کے پاس ہے۔